گھر میں چاہے 10 کمرے ہوں، لیکن سب سے زیادہ رونق اسی کمرے میں ہوتی ہے جس کمرے میں امی ہوتی ہے۔ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر شے میں نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی شادی، بچے، رزق، جاب، یہ سب اللہ کی مرضی سے اس کے مقررہ وقت پہ ہوگا۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ خوبصورتی تب تک ہوتی ہے جب تک انسان بڑھاپے میں نہ پہنچ جائے، جبکہ خوبصورت اور خوش اخلاقی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھتی ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ دلوں میں انتقام کا بوجھ رکھنا ایسی تھکان ہے کہ جس سے چہرے تک تاریک پڑ جاتے ہیں۔ ضبط، صبر اور مسکراہٹ سے بہتر انتقام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ معاف کرنا سیکھیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ خاموشی کو بھی سنا کریں، یہ بہت خوبصورت باتیں کرتی ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ میں لوگوں کی سمجھ سے اس لیے بھی باہر ہوں کیونکہ اب مجھے لوگ سمجھ میں آتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ لوٹ کر یادیں آتے ہیں، وقت نہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بلکہ اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ہی ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے سچے بادشاہ، میرے قصہ غم کی سماعت تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ تیرے دربار میں حاضر باندے حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ اے رات کے اس پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرمانے والے میرے پیارے اللہ، تو میرے دل کی سمندر جیسی گہرائیوں سے واقف ہے۔ میری دعاؤں پہ کن فرما دے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا ہی بنا دے، مجھ پر اپنی نظر کر، آمین۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں، نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہے، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے رحم نہیں کرتا کہ ہم لوگ قابل ترس ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ خود اتنا رحیم ہے کہ وہ ہر دفعہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اپنوں کی خوشی کے لیے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ بہت یاد آتی ہے آپ کی، ایسا لگتا ہے کہیں سے آپ دکھ جاؤ اور میں آپ کو گلے سے لگا لوں۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ اس کے یقین کی لاج رکھنا، بس یہی اس کے در کے انسان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ وہ اپنے در سے کسی کو خالی دامن نہیں لوٹاتا۔ وہی تو میرا اللہ ہے، جسے میں نے حالات مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریبی رشتے بے حس ہونے لگیں، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بے کہنگی ہو، لیکن یقین کریں زندگی ہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ صرف امیدیں لگانا چھوڑ دیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ اچھے وقت کی یہ خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ لوگوں کا سہارا بنے اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ اسے سفر میں دھوکہ تو ہم بھی دے سکتے تھے، مگر رگوں میں دوڑتی وفا سے بغاوت نہیں ہوتی۔ دل سنوار لیجئے، آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ ہر مثبت خیال اس خاموش دعا کی مانند ہوتا ہے جو زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ غلطیوں سے مت گھبرائیں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بغیر رکے آگے بڑھتے چلے جائیں۔
بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو و نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ رشتوں کی ڈور جب ٹوٹ جاتی ہے اسے دوبارہ جوڑنے سے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کی موتی بکھر ہی جاتے ہیں تو پہلے جیسے نہیں ہو پاتے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ عورت کے لیے شم سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے لیکن معصومیت چھین لیتا ہے۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جانا، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ ملے۔ تو خان دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔